السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما وتکبیرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، بادل، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے جیسے دریا، نہریں، سمندر، پہاڑ، درخت، کشتیاں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔ اللہ رب العزت کے جو انعامات اور احسانات مجھ پر، آپ پر، اس پوری انسانیت پر ہیں، وہ نہ تو گنتی میں آ سکتے ہیں نہ شمار میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت کی نعمتیں ظاہری اور باطنی، یہ دو قسم کی وہ نعمتیں ہیں جو تمام نعمتوں کو شامل ہیں۔ ظاہری نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ عقل جن کا ادراک کر سکے، اور باطنی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو مخفی ہوں، جن کا تعلق دل کے اعتقاد کے ساتھ ہو، جیسے ایمان ہے، اسلام ہے، کلمہ طیبہ کی یہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اگر اللہ ہمیں یہ ایمان کی نعمت عطا نہ فرماتے
تو اللہ کے سوا کون تھا جو ہمیں یہ نعمت عطا کر سکتا؟ ایمان اور اسلام اور کلمے کی نعمت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ ظاہری نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا مشاہدہ ہم صبح سے لے کر رات تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کی ہر پہلو میں اسے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس میں ہم نے تفکر اور فکر نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے آج صبح سے رات تک ہمارے اوپر اپنی کتنے نعمتوں کی بارش کی ہے، اور ہر نعمت پر شکر کرنا یہ انسان کے ذمے ہے، ضروری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنی مزید نعمتیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے ایک دن قیامت کا رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو انسان کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ میں نے تجھے دنیا میں عطا کیا تھا، اس پر تو کیا لے کے آیا ہے، کتنا تو نے شکر ادا کیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور آخر میں الحمدللہ پڑھیں۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی ظاہری نعمتیں ہمیں عطا کیں، اپنی باطنی نعمتیں ہمیں عطا کیں۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، روح اللہ نے اوپر سے اتاری ہے۔ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر میں نظر آتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر روح ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارے جسم کی وقعت نہیں، انسان بے بس پڑا ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو روح بھیجی ہے یہ اوپر سے آئی ہے۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت، جسم کو بھی غذا کی ضرورت۔ جب اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا، اللہ نے اس کی غذا بھی مٹی سے بنائی، روح اللہ نے اوپر سے اتاری، اللہ نے اس کی غذا بھی اوپر سے اتاری۔ جب روح اوپر سے آئی ہے تو اللہ نے اس کی غذا قرآن اوپر سے اتارا، اعمال صالحات اوپر سے اترے، نماز کا حکم اوپر سے آیا، زکوٰۃ کا حکم اوپر سے آیا، حج کا حکم اوپر سے آیا، شریعت کے تمام احکامات اللہ نے اوپر سے اتارے۔ یہ روح کی غذا ہیں، اور انسان کو اسی غذا کی وجہ سے روح کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی روح اس وقت مطمئن ہوتی ہے جب اس کو اس کی غذا دی جائے۔ جس طرح انسان کے جسم کو پیاس لگتی ہے، اگر اسے پانی نہ ملے تو تڑپتا ہے، کھانے بھوک ہو کھانا نہ ملے تو تڑپتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا ہے، جب انسان کی روح کو وہ غذا نہیں ملے گی تو انسان کی روح تڑپے گی، انسان بے چین ہوگا۔ آج ہم بے چین کیوں ہیں؟ ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں؟ ہم جو ہے اس روح کی غذا اور اس کو اطمینان دلانے کے لیے موسیقی کو تلاش کرتے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کو تلاش کرتے ہیں، جس کے اندر اور بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ زخم لگا ہوا ہو، اس پر نمک چھڑک دیا جائے تو وہ اور زخم جو ہے درد دیتا ہے۔
تکلیف دیتا ہے، روح چاہتی ہے کہ مجھے میری غذا ملے۔ انسان جب اور اس کے اندر برائیاں کرتا ہے وہ روح اور تڑپتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جواب آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دل مطمئن ہو جائیں تو پھر میرا ذکر کرو، اللہ کی ذکر کے اندر آ جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ نے یہ وعدہ کر دیا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وهو مؤمن، وہ مومن ہو، اس کے اندر ایمان ہو۔ تو اعمال صالحات کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت کا وعدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اسے دنیا کی زندگی با لطف دوں گا، اس کی دنیا کی زندگی با رونق بنا دوں گا، اسے اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ اطمینان اور سکون کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سر میں درد نہیں ہوگا، اسے بخار نہیں ہوگا، اسے تکلیفیں نہیں آئیں گی، اسے پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ پریشانیاں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن دل اس کا مطمئن ہوگا، اللہ کی قضا پر وہ راضی ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، میرے گناہوں کو اللہ بخش رہے ہیں۔ ایک تکلیف پہنچتی ہے، اللہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ تو مومن اس پر مطمئن ہوتا ہے، کافر جزا فضا میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا وہ شکوے شکایات میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے جب اعمال صالحات کو اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی دنیا کی زندگی بارونق بنا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رہی آخرت تو آخرت ہے، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائیں گے جو جنت کی صورت میں ملے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے روح یہ اوپر سے اتاری، یہ اس کی غذا ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو یہ غذا نہیں دیں گے تو روح تڑپے گی، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ جسم بنایا، اس جسم کو ہم جو غذا دیتے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ صبح سے لے کر ہم اس جسم کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بے شمار نعمتیں، اور ان میں سے خود ہمارا وجود یہ ایک اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اللہ نے پیدا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان ایک وقت تجھ پر ایسا بھی آیا ہے کہ تیرا کوئی تذکرہ نہ تھا، کوئی ایسی چیز لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہ تھی۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، انسان ہے لیکن اس کا ذکر نہیں، یہ بکھرا ہوا انسان ہے۔ سورج کی کرنوں میں، چاند کی تاثیر میں، چاند کی چاندنی میں، ستاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں، بارش کے قطرات میں یہ بکھرا ہوا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے پانی برسایا، زمین کو ہم نے پھاڑا، اس میں سے ہم نے غذائیں پیدا کی۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة، یہ 7 چیزیں شمار کی، ترکاریاں ہیں، انگور ہیں، اناج ہے، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، گنجان باغات ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں۔ یہ انسان کے لیے، وہ ابا اور چارہ جو پیدا کیا جانوروں کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم۔ اللہ نے اگلی آیت میں اس کو بتایا یہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ پانی کے ایک قطرے سے کتنا خوبصورت سمیع اور بصیر انسان بنا کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ آنکھیں دینے والے اللہ، یہ زبان دینے والے اللہ، یہ ناک دینے والے اللہ، یہ کان دینے والے اللہ، یہ ہاتھ دینے والے اللہ، یہ پاؤں دینے والے اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں پانی کے ایک قطرے پر خوبصورت نقش و نگار قائم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، نطفے کو پھر
علقہ میں بدلا، علقہ سے مضغہ میں بدلا، مضغہ کو ہڈیوں میں بدلا، ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، اور پھر ہم نے تمہیں شکل و صورت عطا کی، روح پھونکی گئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا مبارک ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت تخلیق کر دی، کتنی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے اتنی خوبصورت تخلیق کر دی۔ عالم اصغر کو یخلقکم فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک دور کے بعد دوسرا آتا ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں یہ نظام چلتا ہے۔ ماں کا پیٹ ہے، آگے رحم ہے، اس کے اوپر ایک جھلی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ 3 تاریکیاں ہیں۔ اس میں وہ اللہ اپنے اس چھوٹی سی مخلوق کو، اس عالم اصغر کو بناتا ہے جس کے پیٹ کے اندر اتنی عظیم مشینری بن رہی ہے، اس ماں کو بھی پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ غور کریں، ہماری پیدائش ایک قطرے سے ہوئی، وہاں اللہ نے ہماری تربیت کی، 4 ماہ میں روح آئی، اللہ نے وہاں ہمیں غذا پہنچائی، وہی حیض کا خون، اس کو اللہ کس طرح سے صاف کرتے ہیں، کتنے فلٹر اندر لگتے ہیں، پھر وہی خون اس کی غذا بنتا ہے۔ انسان وہاں غذا لیتا ہے لیکن نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، اگر پیشاب نکل جائے تو ماں بھی گئی، بچہ بھی گیا۔ 9 ماہ وہاں پورا کرتا ہے، مدت پوری ہوتی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا میں لے کے آتے ہیں، ثم السبیل یسرا، ایک چھوٹے اور تنگ راستے سے دنیا میں آنا آسان کر دیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر حرکت نہیں، ہاتھ نظر آتے ہیں پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، جسم ہے حرکت نہیں کر سکتا، تکلیف ہے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم کتنے کمزور تھے، پھر کیا ہوا، اللہ نے تمہارے جسم کے مطابق غذا بھی بنا دی، اور اللہ نے تمہیں ایک ہنر دے دیا کہ تم روتے ہو، ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے یا اس کو بھوک ہے، اللہ نے یہ ہنر دیا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، یہ رونے کا ہنر اس کو کون سکھا رہا ہے؟ کوئی ماں اس کے سامنے روئی، کسی نے بتایا کہ اس طرح رویا جاتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو اس کو یہ ہنر خود بخود سکھا رہا ہے کہ تو نے اپنی حاجت کو کس طرح سے مانگنا ہے، تو نے اپنی ضرورت کس طرح پوری کروانی ہے۔ پھر اللہ نے اس کی جسم کے مطابق ماں کی چھاتیوں سے نہر اور دودھ کے وہ چشمے جاری کر دیے۔ 2 سال کی عمر کے اندر اس کے جسم میں قوت آتی ہے، یہ اللہ رب العزت ادھر سے پوری کائنات کو حرکت دیتے ہیں، بادل اٹھتے ہیں، بارش برستی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین سے غذائیں آتی ہیں، اور پھر انسان اس کو استعمال کر کر اپنی جب جوانی کی قوت میں پہنچتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب انسان مکلف بنتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے کمزوری سے اس قوت تک پہنچایا ہے، اور یہ قوت میں نے اس لیے تجھے عطا کی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قوت کو تو میری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا میری مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہاں آزمائش شرطی ہے۔ میں نے تیرے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے، ایک راستہ جنت میں لے جانے والا، ایک راستہ جہنم میں لے جانے والا۔ تیری ہدایت کے لیے میں نے فرشتوں کو اتارا، آسمانی ہدایات دی، تیرے فائدے کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور اس نبوت کو محمد الرسول اللہ پہ ختم کر کر خاتم النبیین بنایا۔ یہ امت آخری امت بنائی، دین تم تک پہنچ چکا ہے، راستے 2 ہیں، میرے نبی کے طریقوں پہ چلو گے یہ صراط مستقیم ہے، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، اور اگر میرے راستے، میرے نبی کے راستے کے خلاف چلو گے تو پھر وہ جہنم ہے۔ مرضی تمہاری ہے، اختیار تمہارا ہے، تم نے خود اختیار کر کر کس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ قوت میں نے تمہیں اس لیے دی، یہ تخلیق میں نے اس لیے کی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تجھے پانی کے ایک قطرے سے یہ وجود دینے والا میں ہوں، یہ پیشانی دینے والا میں ہوں، اس لیے دی ہے کہ یہ پیشانی اب میرے علاوہ کسی دوسرے کے آگے نہ جھکے۔ ہاتھ میں نے دیے ہیں کہ یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی دوسرے کے آگے نہ اٹھیں۔ پاؤں میں نے دیے ہیں کہ یہ پاؤں میرے علاوہ، میری مرضی کے علاوہ کسی اور طرف نہ چلیں۔
لیکن انسان جب دنیا کی زیب و زینت میں آتا ہے، اس کی مستی میں آتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، خواہشات حملہ کرتی ہیں، جذبات انسان کے اندر موجود ہیں، انسان بھٹکنے لگتا ہے، اپنے رب سے دور ہونے لگتا ہے، انسان راستہ تبدیل کرتا ہے، تو میرا رب پیچھے سے پھر آواز دیتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ایک خاص اندازے پہ لگایا۔ یہ انسان بھٹکتا ہے، میرا رب آواز دیتا ہے، میں کریم ہوں، تجھے یاد نہیں کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ الذی خلقک، وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہاں پہنچ کر اس رب کو نہیں بھلانا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ معراج کے اندر اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور یہ وہ حکم ہے، وہ فرض ہے جو اللہ نے زمین پر نہیں اتارا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر وہاں عطا کیا۔ ایک بادشاہ جب کسی کو بلاتا ہے، اس کو گفٹ دیتا ہے تو اپنی شایان شان عطا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں بادشاہ ہوں، مجھے کس طرح کا دینا چاہیے۔ اور جب اللہ اپنے پاس بلائیں اور وہاں بلا کر اپنے نبی کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، تو اس کی کیا شان ہوگی۔ 5 نمازوں کا تحفہ، یہ وہ واحد فرض ہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، زمین پر نہیں آیا، اللہ نے خود وہاں اپنے نبی کو عطا کیا۔ اس لیے یہ نماز کا حکم، 5 وقت کی نمازیں، فجر کی نماز با جماعت، لمبی راتیں ہیں، کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جمعے کے اجتماع میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں، فجر کی نماز میں اتنے میرے بھائی کیوں نہیں آتے؟ ہمارے اندر سے یہ جذبہ کیوں نکل گیا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو کیوں بھول گئے؟ اس کے سامنے اس پیشانی کو ٹیکنے میں ہم کیوں شرماتے ہیں، کیوں بے رغبت ہو جاتے ہیں؟ اسی کو اللہ نے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، میرے بندو، شیطان تمہارا دشمن ہے، دنیا میں آئے ہو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کی حقیقت سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی قیمتی اس وقت بنے گی جب اس زندگی کو میری رضا کے مطابق بناؤ گے، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی کے مطابق گزارو گے، میرے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارو گے، آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے گزارو گے، تب یہ تمہاری دنیا کی زندگی قیمتی بنے گی، با لطف بنے گی، با رونق بنے گی۔ میرے پاس آؤ گے، موت کا وقت ہوگا اور سامنے فرشتے ہوں گے اور آخرت تمہارے سامنے ہوگی۔ اس وقت اگر تمہاری دنیا کی زندگی اچھی گزری ہوگی، تم نے مجھے راضی کیا ہوگا، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ خطاب ملتا ہے، اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف کہ رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ پھر موت کے وقت یہ مزے ہیں، جنت سے کفن آتا ہے، روح آرام سے نکلتی ہے، فرشتوں کے استقبال ملتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، عرش تک اس کی پرواز ہوتی ہے، علیین میں اس کو جگہ ملتی ہے، قبر جنت کا باغ بنتا ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ ایک حسین نظارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس میں انسان کا وجود ہے، شمار تو انسان نہیں کر سکتا۔ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھو جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ دیکھو جو میں نہیں چاہتا۔ اگر تمہارے سامنے ایسی چیز آتی ہے جو مجھے پسند نہیں، اس وقت فرمایا کہ یہ آنکھوں کے 2 پردے میں نے تمہاری آنکھوں پر لگا دیے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، میرے بندے میں نے تجھے یہ 2 آنکھیں نہیں دی؟ اگر تیرے سامنے کوئی غلط چیز آتی ہے تو ان پردوں کو نیچے کر لے، آنکھیں بند ہوں گی تو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس لیے ایسی چیزوں پر نظر نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی آئے، کانوں سے وہ سنو جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہ سنو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔
زبان سے جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو کسی کو، اچھی بات کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ زبان اللہ نے دی اچھے بول کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے ذائقے چکھنے کے لیے۔ ناک اللہ نے دیا، اس سے انسان جو ہے وہ سانس لیتا ہے، اور اللہ نے کتنی خوشبوئیں رکھی ہیں، انسان کو وہ خوشبو آتی ہے۔ اگر زبان کے ذائقے کو اللہ چھین لے، انسان نہیں جانتا یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اللہ نے ذائقہ اس زبان میں رکھا ہے کہ انسان کی نعمت، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، انسان اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کر کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ میرے بھائیوں، رہنے کے لیے مکانات ہیں، ہمیں اولاد دی، ہمیں سواریاں دی، ہمارے لیے اللہ نے یہ راستے مسخر کیے۔ اللہ رب العزت کے یہ بے پناہ انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ دن اور رات یہ نعمتیں برس رہی ہیں۔ رات کی تنہائی کے اندر کبھی تنہا بیٹھ کر سوچا کرو کہ اے اللہ، تیرے کتنے انعامات مجھ پر ہیں، تو نے کتنی نعمتوں کی بارش کی، لیکن اے اللہ ہم نے تیرے لیے کیا کیا، ہم تیرا شکر بجا نہیں لا سکے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، جو کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اللہ کے سامنے انسان روئے، گڑ گرائے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے۔ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، جتنے مرضی گناہ کرے، حتیٰ کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر اتنے گناہ کر کے زمین بھر جائے، پھر وہ فضاؤں میں پہنچے، حتیٰ کہ آسمان کو چھونے لگے، اس کے بعد بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے، عظیم نعمت اور دولت ہے، اس لیے وقت ہے، ابھی توبہ کریں، اور جب موت سامنے آئے گی پھر اللہ توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا، سانس ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی، آخرت سامنے نہیں آتی۔ فرعون کے سامنے آخرت آئی، اس نے بھی کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تو دیکھ کے مان رہا ہے۔ ہاں، اسی دریا سے پہلے، غرق ہونے سے پہلے مانتا تو جنت میں جاتا، لیکن اب دیکھ کے مانا تو اب تو نے اپنی نظر کو مانا ہے، میرے نبی کی خبر کو تو نہیں مانا۔ ایمان غیب کا نام ہے، دیکھنے کا نام نہیں۔ تو میرے بھائیو، توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی، اللہ تعالی ہماری زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جتنی کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، اللہ سب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔